السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ کلیات اقبال سے تمام حروف تہجی سے اخذ کردہ اشعار پر مشتمل بیت بازی ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ اب ہم حرف یہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حرف یہ کے اشعار شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یوں تو اس حرف یہ کے 3 حصے ہوں گے، اور ہم ہر حصے میں علامہ اقبال کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کو دیا کریں گے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 ہے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ کے قدیم بازار چوڑی گراں میں پیدا ہوئے۔ یہ چوڑی گراں جو ہے اب اقبال اسٹریٹ کہلاتا ہے۔ ان کے دادا کا نام تو شیخ محمد رفیق تھا، اور والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی دینی تعلیم سیالکوٹ کے ایک معتبر استاد مولوی سید میر حسن سے حاصل کی۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے ایک اسکول اسکاچ مشن اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ سے ہی انٹر کیا۔ پھر 1895 میں لاہور جا کر گورنمنٹ کالج لاہور میں BA میں داخلہ لیا۔ علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام فارسی زبان میں ہے، جس میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ شامل ہیں۔ علامہ اقبال کی 4 کتابیں ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ یہ کتابیں یہ اردو میں ہیں، اور ہم جو اس وقت آپ کی خدمت میں اشعار پیش کر رہے ہیں وہ ان 4 کتابوں سے ہی ہیں، اور یہ ان کی کلیات میں ہیں۔ علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام فارسی زبان میں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دریے شیریں در است۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ گرچہ ہندی کی مٹھاس شکر جیسی ہے، لیکن فارسی کی مٹھاس کے کیا کہنے، یعنی فارسی کی مٹھاس کی جو شیرینی ہے وہ ہندی سے زیادہ ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اقبال نے فارسی میں اپنے خیالات کے اظہار کو ترجیح دی، یعنی شاعری میں انہوں نے فارسی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے فلسفیانہ خیالات کو فارسی زبان میں زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہم علامہ اقبال کی زندگی، کارناموں، ان کی شخصیت، کردار کے حوالے سے بات چیت اگلے حصوں میں بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ حرف یہ کہ پر ختم ہونے والے بے شمار اشعار ہیں۔ جب حرف یہ پر بہت سارے اشعار کا اختتام ہوگا تو ہمیں حرف یہ سے آغاز کرنے والے اشعار کی بھی بہت زیادہ تعداد چاہیے ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ حصہ حرف یہ کا 4-5 حصوں پر مشتمل ہوگا، تو ہم علامہ اقبال کے کردار، شخصیت اور کارناموں کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم حرف یہ سے آغاز والے اشعار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حرف یہ سے پہلا شعر ہے: یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خوابیدہ اس شرر میں ہیں آتش کدے ہزار، خوابیدہ اس شرر میں ہیں آتش کدے ہزار۔ یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے، یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے۔ علامہ اقبال کی بانگ درا میں ایک نظم ہے درد عشق۔ اس کا ایک شعر ہے جس کا آغاز حرف یہ سے ہوتا ہے: یہ دور نکتہ چیں ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے، یہ دور نکتہ چیں ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے۔ بانگ درا میں ہی ان کی ایک نظم ہے تصویر درد۔ اس کا ایک شعر ہے:
یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اسی نظم تصویر درد کا ایک اور شعر ہے جو حرف یہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہوں جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں، سراپا نور ہوں جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ اسی نظم تصویر درد کا ایک اور شعر جو حرف یہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ حرف یہ سے ایک اور شعر ہے۔ یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، بے فکری، یعنی جتنا ہے اس میں ہم شکر کریں، بے نیاز رہیں۔ اور آبجو کا مطلب ہے چشمہ یا ندی۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جگنو، نظم جگنو سے حرف یہ کا شعر ہے۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ حرف یہ سے آغاز ہونے والے اشعار کا پہلا حصہ یہاں تمام ہوا۔ حرف یہ کے مزید اشعار کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔